السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز۔ ویورز آج ہمارا جو ہے لیسن نمبر ہے 11، سبق نمبر 11۔ اس لیسن کے آغاز سے پہلے میں پچھلے لیسن کے بارے میں آپ کو مختصر تھوڑا سا بتا دوں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو بار بار ریویژن کیجیے گا۔ پچھلے جو ہم لیسن پڑھ چکے ہیں وہ 8 لیسن جو پڑھ چکے ہیں وہ کون کون سے تھے، اور اس کے متعلق مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ہم پچھلے لیسن پڑھ چکے ہیں اس میں پہلا لیسن ہم نے زبر کا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا اپوزٹ آ جاتا ہے 2 زبر، ٹھیک ہے۔ زبر اور زبر کے بعد 2 زبر، ٹھیک ہے۔ زبر کو ہم عربی میں فتحہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ زبر کا لیسن کے اندر جو رولز ہے اس کی بار بار پریکٹس کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد 2 زبر آ جاتا ہے تنوین، پھر زیر آ جاتا ہے، زبر کے بعد فتحہ کے بعد زیر کو کہتے ہیں کسرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسی کا اپوزٹ آ جاتا ہے 2 زیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیش آ جاتا ہے ضمہ، اس کا اپوزٹ آ جاتا ہے 2 پیش، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیسنس ہم نے پڑھے تھے ویورز، اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا۔ 6 لیسن تھے یہ آپ کے سامنے۔ تو آگے ہمارا جو نیکسٹ لیسن ہے وہ ہے جزم کے متعلق۔ جزم کو ایک جزم کا نام بھی دیا جاتا ہے، یا اس کو سکون بھی کہتے ہیں، یہ نام ذہن میں رکھیے گا، جزم یا سکون، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے نا اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہدایات بتائی ہوئی ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اس کی علامت بتائی ہوئی ہے کہ جزم کی علامت کیسی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں چھوٹے ارلی اسٹوڈنٹس ان کو بتایا جائے جزم کی علامت ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حروف کے اوپر ہوتی ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ جس حرف پہ جزم ہو اسے مجزوم یا اور ساکن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیز جزم والا حرف اپنے حرف سے پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با ایب، حمزہ پیش با اوب، اب ایب اوب، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ایت، حمزہ پیش تا اوت، ات ایت اوت، حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم ایج، حمزہ پیش جیم اوج، اج ایج اوج، حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اوح، اح اح اوح، حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال عید، حمزہ پیش دال اود، اد عید اود، حمزہ زبر دال از، حمزہ زیر دال از، حمزہ پیش دال اوز، از از اوز، اور ایر اور، از از اوز، اس اس اس، اش اش اش، اس اس اس، عاد عید عود، عط عط عط، عض عذ عذ، اع اع اع، اغ اغ اغ، اف اف اف، اق اق اق، اک اک اک، ال ال ال، ام ام ام، ان ان ان، اہ اہ اوہ، ا ا او۔ یہ ویورز میں نے آپ کے سامنے اس کی سبق کی پریکٹس کی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، اس کے اندر آوازوں کی جو پہچان ہے اس کو خاص طور پر خیال رکھ کے پڑھیے گا۔ جہاں پہ حروف موٹے ہیں وہاں پہ آپ نے حروف موٹے پڑھنے ہیں، جو حروف سیٹی والے ہیں ان کو سیٹی بھی پیدا کرنی ہے، اور جن حروف کے اوپر قلقلہ آئے گا آپ نے ان پر قلقلہ کرنا ہے۔ یہ بات ابھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نیچے قاعدہ نمبر 1 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس جسم کی صورت میں 5 حروف کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، قاف طا با جیم دال، یہ حروف جب بھی آئیں گے جزم کی صورت میں تو آپ نے وہاں پہ قلقلہ کرنا ہے، مطلب حروف کو ہلا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قاف کی مثال ہے 2 نقطے والا آق ایک اوق، ٹھیک ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو ایسے میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اس کے بعد نیچے انہوں نے بتایا ہوا ہے ہدایت نمبر 3 کے اوپر کہ قلقلہ صرف اچھی جو ہے
5 حروف پر ہی کیا جاتا ہے۔ ان 5 حروف کے علاوہ کسی حروف کے اوپر گلکرا نہیں، باقی حروف کے اندر احتیاط کے ساتھ پڑھا جائے اور ان کی جو آوازیں ہیں ان کو فرق کے ساتھ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے خیال کرنا ہے 5 حروف کے اوپر گلکرا ہے، باقی جو حروف ہیں ان کی آوازوں کے اندر آپ نے فرق کر کے پڑھنا ہے۔ بعض جو لوگ ہیں ساکن حروف کو ادا کرتے وقت بھی ہلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں آپ نے کرنا، یہ کرنا غلط ہے آپ کے لیے، ان کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے قاعدہ نمبر 2، جس را ساکن سے پہلے زیر یا پیش ہو اس را کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس را ساکن تھا مطلب کہ جس را کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، جس را ساکن سے پہلے زیر یا پیش ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل سی مثال ہے، جیسے را کے اوپر دیکھیں مثال دی، ارحمو، را کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے تو اس سے پہلے کیا زبر، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، ارحمو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زیر کی مثال ہے، جس را پیش کی مثال آپ کے سامنے، جس را کے اوپر جزم اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو بھی، اور سیلا اس کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے۔ جس را ساکن سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، جس را ساکن سے پہلے زیر ہو مطلب کہ حرف را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، جیسے فصبر، ٹھیک ہے۔ ہجے کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، وہ آگے ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ کر لیں گے، میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ ساکن حرف کے ہجے اس طرح ہوں گے، جیسے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہوئی ہے انہوں نے، نبتہل، ٹھیک ہے، نون زبر با، نبتا زبر تا، نبتا ہاز لام ہل، نبتہل، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے اس کا سبق، اور اس کی جو آگے ہے مشق، انشاءاللہ اگلے لیسن کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی مشق کے اوپر پریکٹس کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔